بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے آسان مسائل۔ جس شخص پر صدقہ فطرہ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام کے دوران ان اپنی ضروریات سے زائد اتنا حلال مال یا اشیاء جمع ہو جائے کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، البتہ کرنا بہتر ہے، لیکن اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن یا زیادہ قیام کی نیت کرے یا 12ویں تاریخ کو مغرب سے پہلے گھر پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ قربانی کی ایام میں دن و رات دونوں میں جانور ذبح کرنا درست ہے، البتہ دن کو ذبح کرنا افضل ہے۔ شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید کی نماز پڑھ لینے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود نہ کر سکتا ہو کسی اور سے بھی کرا سکتا ہے، لیکن اتنا خیال رہے کہ ذبح کرنے والا ذبح کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہو۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے پھر دعا پڑھے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا مفلس۔ جانوروں میں سے اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا سے قربانی ہو سکتی ہے، اور مرغی کی قربانی مجوس اور غیر مقلد کرتے ہیں۔ گائے، بھینس اور اونٹ میں سے 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، اور شرکت وہ افراد کر سکتے ہیں جو قربانی یا عقیقہ کی نیت رکھے۔ شرکت کی صورت میں گوشت وزن کر کے تقسیم کرے۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا، اور بعد میں کوئی قربانی یا عقیقے کی نیت سے شریک کیا تو درست ہے۔ اسی طرح اگر ایک جانور قربانی کے لیے خریدا اور اس کے بدلے کوئی دوسرا جانور دینا یا لینا چاہے تو درست ہے، البتہ دونوں کی قیمت برابر ہونی چاہیے۔ اگر دوسرے جانور کی قیمت کم ہو تو زائد رقم صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا جانور گم ہوا، اس کے بدلے دوسرا خریدا اور پہلے والا بھی مل گیا تو غریب پر دونوں کی قربانی واجب ہے اور امیر پر دونوں میں سے ایک کی قربانی واجب ہے۔ قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا آنکھ کی 1/3 یا زائد روشنی جاتی رہی ہو یا 1/3 یا زائد کان یا دم کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اگر جانور ایک پاؤں سے ایسا لنگڑاتا ہے کہ اس پاؤں کا سہارا بھی نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو، اگر اس کی قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو، اگر اس قدر کمزور ہو کہ ہڈیوں میں کودا بھی نہ رہا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ یاد رہے کہ موٹا جانور محض دکھلاوا یا ریا نمونے کے لیے خریدنے والا ثواب سے محروم رہتا ہے، اس لیے خالص نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر جانور کے تمام یا اکثر دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر اکثر باقی ہو تو جائز ہے۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا اس کے سینگ جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، البتہ اگر سر سے سینگ ہی نہ ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔ خارش زدہ جانور اگر خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو تو مالدار دوسرا خریدے گا اور غریب اسی کی قربانی کر سکتا ہے۔
اگر قربانی کے جانور میں ذبح کرتے وقت کوئی عیب گرنے کی وجہ سے پیدا ہو جائے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، البتہ جانور کو گراتے وقت احتیاط کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک فقراء و مساکین کے لیے۔ قربانی کی کھال کو اپنی ضرورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس طور پر کہ اس کا عین باقی ہو، مثلاً مصلی بنائے یا رسی وغیرہ، لیکن اس کی رقم استعمال نہیں کر سکتا بلکہ اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے دیا کریں یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دیں، بہتر مصروف دینی مدارس میں ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ سیاسی جماعتوں کو دینے سے گریز کریں، اگر کوئی زبردستی لے جائے یا چوری ہو جائے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے دیا کریں یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دیں، بہتر مصروف دینی مدارس ہیں، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ سیاسی جماعتوں کو دینے سے گریز کریں، اگر کوئی زبردستی لے جائے یا چوری ہو جائے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا۔ قربانی کی کھال قصائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں، اس کو الگ اجرت دی جائے گی، اور اگر وہ گوشت لے جانا چاہے تو کوئی اپنی رضا مندی سے دے تو درست ہے، اگر کوئی نہ دینا چاہے تو اس پر زبردستی نہیں۔ اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی جبکہ اس پر واجب تھی تو اب ایک بکری یا کم سے کم جانور کے 7ویں حصے کی رقم صدقہ کر دے، اور اگر جانور خریدا ہے لیکن ذبح نہیں کیا تو زندہ جانور خیرات کر دے۔ ایثار ثواب کے لیے قربانی کی تو اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور اگر کسی نے مرتے وقت وصیت کی ہو کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔ قربانی کا گوشت کافر کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دے سکتا۔ گیابن جانور کی قربانی درست ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو ذبح کر کے صدقہ کیا جائے۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دونا درست نہیں، اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کر دے، اگر بیچ دیا ہے تو اس قیمت کو صدقہ کر دے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ایک ذی الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ناخن، البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بال 40 روز تک نہیں کاٹے ہوں تو بالوں کی صفائی بہتر ہے۔ اگر کسی کی ساری یا اکثر آمدنی حرام ہو تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔